السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منزہ بٹ سیالکوٹ سے۔ میں آج آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم بادشاہت عطا کی تھی۔ ان کے جیسی بادشاہت کسی کو نہیں تھی ملی۔ وہ انسانوں کے علاوہ جانوروں، پرندوں اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر بھی اختیار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ ان کے جیسی بادشاہت کسی کو نہیں تھی ملی۔ ان کو ہوا پہ اختیار تھا، وہ جہاں چاہتے ہوا کے ذریعے پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی اور کے شایان شان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جنوں پر کنٹرول دے دیا۔ جن حضرت سلیمان کے امام پر بلند عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے۔ وہ سمندر میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات اور موتی نکالا کرتے تھے۔ وہ کام جو عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوا کرتے تھے، وہ جنوں کی مدد سے لیا کرتے تھے۔ جو جن تنگ کرتے تھے، آپ ان کو زنجیروں میں ڈال کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت سلیمان کی خاص صفت یہ تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھا کرتے تھے۔ سورہ نمل میں ذکر آیا ہے کہ ایک دن انسان، پرندوں اور جنات میں سے تمام لوگ اکٹھے کیے گئے۔ ان کے لشکر میں سے چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، ہٹو، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل کر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ حضرت سلیمان مسکرا پڑے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کی شکر گزاری کروں جو تو نے مجھ پر عطا کی، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک مندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا قصہ لے کے آئیں۔ دونوں کے پاس ایک بچہ تھا۔ بڑی عمر والی کا بچہ بھیڑیے نے کھا لیا تھا اور اس نے چالاکی سے چھوٹی عمر والی کا بچہ اپنی گود میں اٹھا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا، کیا میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عمر والی سے بچہ لے کر تلوار ہاتھ میں پکڑی اور کہا کہ میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور دونوں عورتوں کو برابر برابر دے دیتا ہوں۔ چھوٹی عمر پکار اٹھی روتے ہوئے کہ نہیں، مجھے رہنے دو، بڑی اس کو ہی دے دو، میرا بچہ ٹھیک رہے گا، اسی کو ہی دے دو۔ سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے کہ یہ چھوٹی عمر والی ہی کا بچہ ہے اور بچہ اس کو دے دیا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان تمام پرندوں کی خبر لے رہے تھے کہ اس میں ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا بات ہے کہ آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ یقیناً آج اسے میں سخت سزا دوں گا اگر وہ مجھے کوئی معقول وجہ نہ بتائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں پر آ گیا اور بولا کہ میں آج آپ کو ایک ایسی خبر دیتا ہوں جس کو آپ کو پہلے خبر ہی نہیں ہے۔ میں سبا کی طرف گیا اور وہاں دیکھا کہ اس کی بادشاہت ایک عورت کے سپرد ہے، جس کو ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے اس کو غلط راستے پہ لگا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا کہ جو زمین پر چونچ مار کے پانی کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ پرندہ بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے پانی نکلوایا کرتے تھے۔ انہوں نے سبا کے پاس ایک خط بھیجا اور یہ کہا ہدہد سے کہ جاؤ وہاں پر اور میرا پیغام لے کے جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ وہاں پر کیا پیغام دیتے ہیں۔ آپ نے خط لکھ کر ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد خط لے جا کر وہاں پر گرا کر خود جا کے دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا کہ میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔
اس میں لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کہو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا کہ اے میرے سردارو، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، میں کوئی معاملہ تمہارے مشوروں کے بغیر نہیں کرتی۔ سرداروں نے کہا ہم طاقت اور قوت والے ہیں، ہم لڑنے والے ہیں، آگے آپ ہی دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھستے ہیں تو وہاں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور عزت والے لوگوں کو ذلت میں اتارتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں ان کو ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کس طرح کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان کس قسم کے بادشاہ ہیں اور وہ ان کے خلاف لڑ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحفے تحائف بھیجے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب تحفے دیکھے تو وہ غضبناک ہو گئے اور قاصد سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت تحفوں سے نوازا ہے، تم اپنے تحفوں میں خوش رہو، مجھے ایسے تحفوں کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اپنے تحفے تحائف کے ساتھ لوٹ جاؤ، ہم ان کے سامنے وہ لشکر لے کے آئیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان کی طاقت نہیں، اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے۔ قاصد ان کا یہ پیغام سن کر دہشت زدہ رہ گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس نے پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، میں اس سے پہلے ہی تخت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس لا کر رکھ دیتا ہوں۔ اور اس نے فوراً تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے۔ میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے تاکہ تخت کی شکل و صورت بدل جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے کہا کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ حضرت ملکہ بلقیس نے نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں، کیونکہ یہ اس تخت جیسا لگتا تو ضرور تھا، لیکن وہ تو صبا میں اپنا چھوڑ کے آئی تھی تخت۔ البتہ اس میں تبدیلی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے کافی سوچ کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ میرا ہی تخت لگتا ہے۔ پھر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا۔ شیشے کے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا بنا ہوا تھا۔ فرش کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ چونکہ پانی چلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ملکہ بلقیس بہت حیران ہوئی کہ پانی محل کے اندر چلتا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس اٹھا لیا کہ کہیں ان کا لباس بھیگ نہ جائے۔ پھر انہوں نے پاؤں اپنا شیشے پر رکھا تو وہ پانی نہیں تھا، وہ شیشہ تھا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ دھوکہ کھا گئیں۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالیشان تھا، یہ جنوں سے بنوایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ نیچے بھی شیشے جڑے ہیں۔ اس بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی اور کہا کہ یہ یقیناً اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ سب کچھ اس لیے دکھایا کہ دنیا میں اس قدر خوبصورتی چیزوں سے ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا، اور اللہ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اس نے توبہ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری فرما بردار بندی ہوں اور حضرت سلیمان کے ساتھ تیری شکر گزار بندی بنوں گی۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم
ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان کا سب سے بڑا کارنامہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر تھا۔ اس کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن جب بختر نصر نے اس پر اپنا قبضہ جما لیا، اس نے مسجد اقصیٰ توڑ دی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کر دی۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہے۔ ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروائی انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازیں پڑھنے کا برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کروایا تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تیری حکومت جیسی ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ ایک ایسا ملک عطا فرما جو کسی اور دوسرے کو ایسا ملک نہ ہو۔ تیسری دعا یہ مانگی کہ کوئی بھی جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ اس تیسری دعا کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ تیسری دعا ہماری امت کے لیے رکھ دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین طاقت اور بے شمار طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تھے تو انسان، موت ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ جتنی بھی طاقت ہو، جتنا بھی اللہ تعالیٰ عروج دے دے، موت تو برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت سلیمان کی موت سے بھی عبرت حاصل ہو لوگوں کو۔ حضرت سلیمان کے دور میں لوگ جنات کے فتنے سے مبتلا تھے، کالا جادو عام تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت سلیمان کی موت سے لوگوں کو بتائیں کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی سے کام میں لگایا۔ وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگ پڑے، آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ خوف تھا۔ آپ ان کو سخت سزائیں دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 150 سال تھی۔ آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر ہتھیلیاں رکھ دی اور اس پر اپنی پیشانی ٹکا دی، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور ادھر جن اپنا کام کرتے رہے۔ چونکہ وہ فوت ہو چکے تھے اور جنات اپنا کام کرتے رہے، 2 سال اسی طرح گزر گئے اور خلیفہ آیا، اس نے بھی یہ ظاہر نہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ جنات حیران تھے کہ اتنی سخت کڑی نگرانی، 2 سال تک پلک بھی نہیں جھپکائی، اور اس طرح سے ان کے عصا میں دیمک لگ گئی۔ دیمک اندر ہی اندر لکڑی کو کھوکھلا کرتی رہی اور وہ ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہوئے تو عرصہ گزر گیا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان کی ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ جن تو انسانوں سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے، اسی وقت جنات جان گئے کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس طرح کی ذلت نہ اٹھاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ بھی ایک مخلوق ہیں، وہ کوئی بھی انسان سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کا قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی اور اللہ کے سوا عبادت کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔
اس میں ہمیں یہ سیکھنی ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی دعا مانگی تھی کہ ایسی حکومت کی جو کسی کے پاس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پوری بھی کر لی تھی۔